ٹھیک ہے. تو بیسیکلی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ او محمد ٹیل می اباؤٹ اسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی آگے سے رپلائی کرتے ہیں اسلام از ٹو ٹیسٹیفائی دیٹ none has the right to be worshipped but Allah. The first part. Second part, and the Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Third part, that you observe salat, pay zakat, observe Psalm, fasting of Ramadan, and perform Hajj of the house, provided you have resources of making journey to it. تو یہ وہی جو ہم 5 رکن پڑھتے ہیں کہ یار اسلام کے کتنے رکن ہیں، 5 رکن ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو بیسیکلی چاروں 5 اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہاں پہ ایکسپلین کر دیا کہ یہ اسلام ہے. He replied, you have spoken the truth. We were, اب صحابہ کہہ رہے ہیں، وہ بیسیکلی وہ بندہ رپلائی کرتا ہے کہ you have spoken the truth، آپ نے بالکل سچ کہا. صحابہ کہہ رہے ہیں کہ we were surprised to see that he had asked him and confirmed the correctness of the answer. یار یہ کیسا بندہ ہے کہ سوال بھی خود ہی پوچھ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ آنسر بھی ٹھیک ہے. مطلب اگر آپ سوال پوچھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو آنسر پتہ نہیں ہوتا، آپ سوال پوچھتے اس لیے ہو کہ آپ کو اس کا آنسر پتہ لگ جائے. مطلب اگر میں کسی سے کوشچن کروں گا اپنے کسی ٹیچر سے، اپنے کسی اسٹوڈنٹ سے، تو میں اس لیے میں بھی پوچھ رہا ہوں گا کہ مجھے آنسر نہیں پتا ہوگا. لیکن وہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر سرپرائز کہ وہ پہلے وہ سوال پوچھتا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ یو ہیو اسپوکن دا ٹروتھ. اچھا وہ نیکسٹ اگلا کوشچن پوچھتا ہے ٹیل می اباؤٹ ایمان. اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اٹ از ٹو بلیو ان اللہ، ہز اینجلس، ہز بکس، ہز میسنجرس اینڈ دا لاسٹ ڈے، دیٹ یو بلیو ان پری آرڈینمنٹ ڈیسٹنی، اٹس بیڈ اینڈ گڈ کانسیکوینسز. تب وہ نیکسٹ کوشچن پوچھتا ہے کہ ٹیل می اباؤٹ ایمان. اب ناؤ دس از اے تھنگ ایز ویل کہ اسلام اور ایمان ہم ایک ہی سے سمجھتے ہیں لیکن دیر از اے ڈفرینس، رائٹ. ناؤ جب وہ ایمان کا پوچھتا ہے اللہ نے بھی بتاتا ہے کہ یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرنا، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، آخرت کے دن پہ، ڈیسٹنی پہ جو ہماری تقدیر ہوتی ہے، اٹس بیڈ اینڈ گڈ کانسیکوینسز. تو یہ وہی ایگزیکٹ چیز ہے جو ہم اپنی بچپن میں آپ نے اگر قرآن پڑھا ہوا کسی قاری صاحب سے یا کسی قاریہ سے، تو وہ ہم ایک چھوٹی سی نماز بھی پڑھاتے ہیں اور اس نماز میں ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہوتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، وہ ایگزیکٹ یہی چیز ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پہ، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ، فرشتوں پہ. وہ جو ہم ایمان مجمل مفصل پڑھتے ہیں وہ یہیں سے ڈرائیو ہو کے آ رہا ہے. تو وہ یہ اس کا نیکسٹ کوشچن ہوتا ہے. اینڈ دین جب اللہ تعالیٰ نے یہ رپلائی کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یو ہیو اسپوکن دا ٹروتھ، آپ نے بالکل سچ کہا. پھر وہ تیسرا کوشچن پوچھتا ہے کہ ٹیل می اباؤٹ احسان. احسان کیا چیز ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اٹ از ٹو ورشپ اللہ ایز اف یو آر سیئنگ ہم، کہ اللہ کی ایسے ہی عبادت کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، رائٹ. اینڈ آلدو یو ڈو ناٹ سی ہم، مطلب تم اوبویسلی دیکھ تو نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے، لیکن مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، مطلب یہ والی اگر کیفیت نہیں بن رہی، دین ایٹ لیسٹ یو آر بیسیکلی ڈوئنگ دیٹ، یو آر ڈوئنگ دا سیکنڈ لیول کہ ہی سیز یو. کہ یا تو تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم یہ لیول پہ نہیں جا سکتے تو پھر ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کر لو کہ یار اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. دس از احسان کہ نیکسٹ لیول پہ جا کے عبادت کرنا. دین ہی انکوائرڈ انفارم می اباؤٹ دا آور، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. اللہ تعالیٰ کے نبی رپلائی کرتے ہیں آئی ہیو نو مور نالج دین دیر آف دین یو، مجھے تم سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہی سیڈ انفارم می اباؤٹ سم آف اٹ سائنس، مجھے سے کچھ نشانیاں بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں کہ کچھ نشانیاں بتاتے ہیں قیامت کی. دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک، اوبویسلی ہمارے ٹاپک کا پارٹ نہیں ہوگا، لیکن وی کین جسٹ کمپلیٹ دیٹ حدیث. اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں کہ دیر آر the bonds woman gives birth to its owner, her own master, that you will find the barefooted, naked, poor, shepherd competing one another. کہ جو بیسیکلی بدو لوگ ہوں گے وہ کمپیٹ کریں گے، بڑی بڑی بلڈنگس بنائیں گے. وہ ایگزیکٹلی جو آج سارا ہو رہا ہے سعودیہ، یو اے، جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، میں بھی 50 سال پہلے بالکل صحرا تھے یہاں پہ، اور اب سب سے بڑی بلڈنگز وہاں پہ بنی ہوئی ہیں، برج خلیفہ، ٹالسٹ بلڈنگ آف دا ورلڈ. تو یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو نبی کچھ سائنس بتا رہے ہیں. دین ہی ڈپارٹیڈ، وہ بیسیکلی وہ چلا جاتا ہے. The messenger of Allah kept silent for a while. اللہ تعالیٰ نے خاموش رہتے ہیں کچھ دیر. Then he said to me، پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، عمر یہ نریٹ کر رہے ہیں یہ والا حدیث. Then he ادھر کیا، ہاں، said to me، او عمر، do you know who the questioner was، کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا. تو I replied، Allah and his messenger knows better، کہ یار رسول اللہ ہمیں تو نہیں پتا، آپ کو اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہوگا کہ who he was that. So then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said he was Jibreel. جبرائیل علیہ السلام تھے جو فرشتے ہیں. He came to you to teach you your religion، کہ وہ تمہاری طرف آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو یہ بیسیکلی یہ حدیث جبریل ہے، اس کے ملٹیپل ڈائمینشن ہیں. ایک قیامت کی نشانیوں والی ڈائمینشن ہے، ایک احسان کے سے کانسیپٹ نکلتا ہے، اور ایک اس سے بیسیکلی آپ کی ریلیجن کا کانسیپٹ نکلتا ہے کہ دا سمری آف دا اوور آل ریلیجن جو ہم نے بیسیکلی لرن کرنا ہے
ایز اے بگنرس یا ایز اے بیسکس یا ایز اے فاؤنڈیشنس. اور وہ بیسیکلی یہ جبریل ہمیں سکھا کے گئے تھے, جسے جبریل کو کہتے ہیں, کہ وہ بیسیکلی یہ چیزیں بتا گئے تھے, جس میں 2 پارٹس آتے ہیں. نمبر 1 از اسلام اینڈ نمبر 2 از ایمان. تو وٹ وی ول ڈو ان دا نیکسٹ آنورڈ فیو سیشنس کہ ہم پہلے تو ان میں ڈفرینشیٹ کریں گے وٹ از اسلام اینڈ ایمان, پھر ہم ہر پارٹ کی تھوڑی ڈیپتھ میں جائیں گے. فار ایگزامپل جب انہوں نے ایمان کی بات کی یا اسلام کی بات کی, تو ہم ایمان میں اٹ از ٹو بلیو ان اللہ. وٹ از دا میننگ آف بلیونگ ان اللہ, اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرنے کا مطلب کیا ہے, شرک کیا ہوتا ہے, اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں, فاؤنڈیشن ہم کچھ ایسے فریم ورکس بلڈ کریں گے. پھر آنورڈز اگر کوئی بھی ایسی چیز آ رہی ہو تھوڑی سی ڈاؤٹ فل ہو تو آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا, بکس کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے میسنجرس کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. تو ہم ہر اسٹیپ پہ تھوڑا ڈیپ ڈائیو کریں گے, کیونکہ ہم نے ہماری فاؤنڈیشن ساری کی ساری یہ ہوگی. اب تک ہمارا بیس لائن یہ ہوگی, اس بیس لائن کو ہم اپنا بیس بنا کے اسی کو ہم پھر نیکسٹ ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں ٹاپکس میں. تو سب سے پہلی چیز یہ والی ہے کہ یہ تھی حدیث جبریل. اس میں پہلے نمبر پہ 2 چیزیں آتی ہیں کہ وٹ از ایمان ورسز اسلام. اس میں ہم تھوڑا سا ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں اینڈ دین وی ول موو فارورڈ. اچھا, جب ہم نے حدیث میں دیکھا تو انہوں نے جو ایمان کی بات کی ہے, تو ایمان میں انہوں نے بیسیکلی کہا کہ بلیو ان اللہ, if you will start this one, believe in Allah, his angels, books, messenger and the last day and the destiny. تو بلیو کرنا ہے ایمان, مطلب آپ ایمان لانا. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دل سے بلیو کر لیا اس چیز کو جو اسلام کا پارٹ ہے, جو ہمارے دین کا پارٹ ہے. اسلام بیسیکلی ایکشنز ہیں, مطلب ایک آپ کا آپ اپنے دل سے بلیو کر, دیٹس ایمان, اینڈ اسلام ہے آپ نے ایکشن کے تھرو پروو کیا. اور ایکشن میں انہوں نے بتایا کہ یار یہ نماز ہے, یہ روزہ ہے, یہ حج ہے, یہ زکوٰۃ ہے, تو وہ ایکشن ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کا اسلام ہے. یہ ایک تھوڑا سا تھن سا ڈفرینس ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم بینگ مطلب یوتھ یا بینگ جین زی یا جو بھی آپ کہہ لیں, ہم بیسیکلی اس پارٹ پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں اسلام پہ, کیونکہ ہم بائی چانس مسلم فیملیز میں پیدا ہوئے ہیں, ہمیں ریلیجن پلیٹ میں ملا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کا بھی شکر ہے کہ ہمیں کسی کافر فیملی میں پیدا نہیں کیا. لیکن اس کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اسلام پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی ہوتی ہیں, ہم سارے اعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ایکچوئل میں اپنی بیس نہیں پتہ ہوتی, جو کہ اسلام سے پہلے آپ کا پری ریکویزٹ ہے. ہمیں وہ نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم چیز کر رہے ہیں اس کی ایکچوئل میں سینس کیا ہے, جو چیز ہم کر رہے ہیں اس میں ہم بلیو کیوں کرتے ہیں, جو ہم یہ چیز کر رہے ہیں اس کو اگر ہم کسی کو بتانا پڑے تو کیسے بتائیں گے. تو دیٹس دا تھن ڈفرنس کہ بلیونگ از ایمان اینڈ ڈوئنگ ایکشن از اسلام. دیٹس اے مائنر ڈفرنس. اور اس کے بارے میں بڑی فیمس آیت بھی ہے کہ جب مکہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, تو وہاں پہ جا کے جب آپ نے ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی, تو کچھ بیڈوینس تھے, بدو لوگ جنہیں کہتے ہیں, صحرائی جو ہوتے ہیں, انہوں نے قبول کر لیا اسلام. اور پھر وہ بعد میں آ کے نا احسان جتلاتے تھے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے, ہم نے تم لوگوں کی مدد کی ہے, یہ وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آیت نازل کرتے ہیں کہ دا بیڈوین سیڈس وی بلیو وی آمنا. یہ بھی سورۃ احزاب کی آیت ہے, کہ سورۃ حجرات کی سوری, کہ وی بلیو, ہم ایمان لائے. they were told to say we have submitted aslamna, for faith had not entered their hearts. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ان کو بتائیے کہ آپ بیسیکلی ایمان ابھی لے کے ہی نہیں آئے, ایمان ابھی آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوگا, آپ ابھی اسلام لے کے آئے. یو ہیو سبمٹڈ اسلمنا, آپ ابھی اسلام لے کے آئے, آپ ایکشنز کرنے لگ پڑے ہو, آپ نماز روزہ سب کچھ کرنے لگ پڑے, لیکن ایمان ابھی آپ کے دلوں میں داخل نہیں ہوگا. تو وچ مینس کہ اس وقت کا بھی یہی چیلنج تھا کہ ایکشن شروع ہو گئے تھے, لیکن اس پارٹ پہ ابھی کام نہیں ہوا تھا. آج کا بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دیٹ تھنگ. We will now break our this series into 2 directions. پہلی ہماری ڈائریکشن یہ ہوگا کہ ہم اس ٹینجن پہ جائیں گے. اس ٹینجن پہ ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کور کر کے, جو بھی 5-6 ایلیمنٹس آئے تھے, پھر اس کو کور کرنے کے بعد پھر ہم نیکسٹ آئیں گے اسلام کے اوپر, کہ اچھا ایکشن والا پارٹ, بلیونگ والا پارٹ کور کر لیا. Now what's next? نیکسٹ پارٹ از دا ایکشن, اور اس میں کیا کیا بیسکس ہیں, کیا وہ چیزیں ہیں. تو دیٹس اے تھنگ. تو that's the first part, یا first vertical یا first direction of onwards that we will be having. تو ہمارے نیکسٹ آن گوئنگ میں بھی کچھ 2-3-4 سیشن ہوں گے, وہ صرف اور صرف حدیث کے چھوٹے سے پارٹ پہ ہوں گے. وٹ از ایمان. اچھا, وٹ از ایمان پہ اگر ہم بات کریں تو جیسے انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ جبریل نے بتایا کہ ایمان از بلیونگ ان اللہ, اینجلس, بکس, میسنجرس, لاسٹ ڈے اینڈ القدر. تو وی ول ٹچ دا فرسٹ پارٹ. وٹ ڈز اٹ مین بائی بلیونگ ان اللہ. مطلب ہم اللہ تعالیٰ بھی ہم
ڈیلی نماز بھی اگر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کلمے کا مطلب بھی پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ہم یہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن what does actually means believing in Allah؟ جب ایک نان مسلم اگر مسلمان ہوتا ہے تو what does mean by that کہ believing in Allah؟ اللہ تعالیٰ کون ہے، ان پہ یقین کرنے کا مطلب کیا ہے، توحید کیا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ دیکھیں گے. تو بلیونگ ان اللہ مین توحید، یہ ایک سمپل کانسیپٹ ہے ہمارے ریلیجن کا، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے تو اٹس مین وی بیسیکلی کلیم کہ ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں. اور یہی چیلنج تھا اس وقت جو تھے لوگ کفار تھے، یا جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی جو بھی قومیں تھی، ان کو پہلا لیسن یہ دیا گیا کہ آپ نے توحید، آپ نے بیسیکلی اس چیز کا اقرار کرنا ہے، آپ نے اس چیز پہ ایمان لے کے آنا ہے. اور یہی چیز تھی ان سے ایکسیپٹ نہیں ہوتی تھی، اور اسی وجہ سے پھر انبیاء کرام اسٹرگل کرتے تھے. تو توحید میں بیسیکلی دیر آر ٹو تھنگس. اس میں دا فرسٹ پارٹ از دیٹ کہ ایبسلیوٹ وننس آف اللہ تعالیٰ، مطلب اللہ تعالیٰ کی صرف واحد ذات عبادت کے لائق. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ we will break that down into the parts in the next slide. That's one part. And practically توحید از دا فرسٹ تھنگ. اگر ہم یہی چیز پرفیکٹلی نہیں کر رہے نا تو اٹ مینس کہ ہم نے اپنی بیسکس خراب کر دی ہیں. بیسکس خراب کرنے سے اٹ جسٹ مین بائی دیٹ کہ آپ ایک گھر بناتے ہو اور گھر کی جو بیسکس ہوتی ہیں، جس کو ہم پنجابی میں یہ کہتا ہے کہ نیے ہم بھر رہے ہیں، وہ جو ہوتا ہے کہ ہم جو تھوڑی زمین کھود کے اپنی بیس رکھ رکھے ہوتے ہیں، تو اگر وہی خراب ہو، وہی میں بھی پراپر اسٹرانگ نہ ہو، تو آپ کی پوری بلڈنگ کا جو اسٹرکچر ہوگا وہ ایک بہت ویک بیسکس کے اوپر کھڑا ہوا ہے. سملرلی the thing is here کہ اگر ہماری توحید کی بیسکس خراب ہیں تو میں بھی ہماری جنت کے اندر جانا وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اور ہمارے بہت سارے نیکسٹ سارے کی ساری چیزیں، ہمارا اوور آل ریلیجن تھوڑا ڈیڈلی اینڈ پہ ہوگا. تو دیٹس ون تھنگ. اچھا اب توحید کے جو بالکل اپوزٹ ہے وہ ہے شرک. شرک بیسیکلی ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس کی عبادت کے ایکول لے کے آنا، اینڈ ملٹیپل ادر ایلیمنٹس. مگر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ایک آیت بھی ہے قرآن میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو معاف کر دیتا اگر وہ چاہے، لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرتا. مطلب اٹس دا ون آف دا ایکسٹریمسٹ فارم آف دا سن، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برابر اگر کسی کو لے کے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور اس سے چاہے اس سے کم کو جس کو جو چاہے معاف کرتا ہے. مطلب وہ قتل بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی کبیرہ گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا. تو دیٹس دا اپوزٹ آف توحید، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا، دیٹس دا شرک. اچھا اب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کا ایگزیکٹلی میننگ کیا ہے؟ اور شرک میں ایسوسیٹنگ پارٹنر، اس کا ایگزیکٹلی میننگ کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ شاید صرف اور صرف اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر بتوں کی پوجا کرتے ہو تو شاید یہ ایسوسیٹنگ پارٹنرز ہے، آپ اگر سورج چاند کی پوجا کرتے ہو تو شاید یہ پارٹنرز کو ایسوسیٹ کرنا ہے. لیکن شرک کا کانسیپٹ بھی اس سے بہت براڈر ہے، اور توحید کا کانسیپٹ اس سے بہت براڈر ہے، اور یہی چیز ہم نے ڈیپ ڈائیو کرنی ہے. تو توحید کو بیسیکلی ہم اللہ تعالیٰ کون ہے اس کا نام 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جو ہمارا فریم ورک ہے ٹو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ آنورڈ ان آور لائف. اس سیشن کے بعد بھی آپ کی میں بھی 10-15 سال بعد بھی اگر آپ کو چیلنج آتا ہے تو یہ جو آپ کی یہ 3 چیزیں ہوگی نا، یہ آپ کو ہیلپ کریں گی اس کوئی بھی ان سین چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، کہ کیا میں شرک تو نہیں کر رہا، کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید پہ قائم بھی نہیں ہوں. دیز 3 تھنگس. جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کرتے ہیں، تو اس کو اسکالرز 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلی چیز وہ کہتے ہیں ربوبیہ، سیکنڈ الوہیہ، اور تیسری اسماء و صفات. اچھا اب اس میں جو ربوبیہ والا پارٹ ہے، ربوبیہ مینس کہ اللہ تعالیٰ از آور رب، از آور لارڈ. اس کے میں نے کچھ لکھی ہیں، ڈیفینیشن لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ از آور لارڈ، ہی از آور ماسٹر، ہی از آور اونر، ہی از آور سسٹینر، ہی از آور پرووائڈر، ہی از دا ون ہو کنٹرولز اینڈ ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. مطلب رب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مربی جو آپ کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کی ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، ہی از دا رب. ہی اونز ایوری تھنگ، آپ کا لائف، رزق، ڈیتھ، یونیورس، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ کنٹرول کرتا ہے. دیٹس دا فرسٹ پارٹ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ یقین کریں. تو یہ تو بہت سمپل ہے، مطلب ایوری بڈی نوز کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں. اور مطلب کوئی ہر مسلمان تو ڈیفینیٹلی بلیو کرتا ہے، وہ چاہے جتنا مرضی جہالت میں گرا ہو، لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے رب ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، میری ہر چیز کا جو ڈور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. دیٹ پارٹ از سپر کلیئر. اور ایون جو اس وقت کے قریش تھے، جو مشرکین مکہ تھے، تو وہ بھی ایگزیکٹلی یہی چیز کہتے تھے. مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ
عبادت ساتھ دوسروں کو بھی کرتے تھے. مطلب اللہ تعالیٰ کو رب ماننا تھا ڈفرینٹ تھنگ، اس چیز کو بلیو کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے خدا ہیں، دیٹس ون تھنگ، لیکن اس میں کسی کو ایسوسیٹ کرنا وہ دوسرے ٹینجن پہ چلے جاتے تھے. تو وہ والا یہ چیز وہ بھی کر رہے تھے. تو دس از ناٹ اے ڈیفیکلٹ تھنگ. اور ایون اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن میں کہتے بھی ہیں کہ اے محمد اگر آپ ان سے پوچھتے ہو کفار سے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، من خلقہم، تو وہ لا یقولن اللہ، کہ وہ ڈیفینیٹلی یہی کہیں کہ اللہ نے پیدا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ دھوکہ کہاں سے کھا رہے ہیں؟ مطلب ان کو پھر کیا مسئلہ، پھر یہ بلیو کیوں نہیں کر رہے، یہ بلیو کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ تو کفار کو بھی اس سے پرابلم نہیں تھی اس کانسیپٹ سے. یہ بہت ایزی یہ والی ڈائریکشن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رب ماننا، کس نے پیدا کیا ہمیں، ہماری چیزوں کو کنٹرول کون کرتا ہے، ہمارا سسٹینر کون ہے. دیٹس پارٹ ویری کلیئر. ربوبیہ، اس پہ ہم سارے سیم پیج پہ ہوتے ہیں. جو آپ کی سیکنڈ پارٹ آتا ہے الوہیہ والا، he alone deserve to be worshipped. رب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب دل سے بلیف لے آنا کہ ہی از دا ون جس نے ہر چیز کنٹرول کی ہے. الوہیہ الہ سے نکلا ہے. الہ بیسیکلی جس کو آپ عبادت کے لائق ٹھہراتے ہو، جس کی آپ عبادت کرتے ہو. تو الوہیہ کا کانسیپٹ ہے سیکنڈ ڈائریکشن ہے، توحید کی سیکنڈ کمپوننٹ ہے. ہی alone deserve to be worshipped، کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف وہ اینٹی ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. دیٹس الوہیہ والا کانسیپٹ. اچھا الوہیہ میں ہمارے پاس بلکہ پہلے ادھر ہی ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا الوہیہ میں یہ والا میجر چیلنج تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی. الوہیہ سے مراد ہے کہ ربوبیہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے اپنا رب مان لیا تو الوہیہ میں آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں ہر ایک کانٹیکس میں. ہر ایک کانٹیکس ہے. جب آپ کفار کی بات آتی ہے، مشرکین مکہ کے کسی کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی رب مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کے وسیلے سے ہمیں ملتا ہے، یا ان کی ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ ملتا ہے. اسی طرح بہت ساری اس وقت قومیں تھی جو اپنے نیک بزرگوں کے بت بنا کے عبادت کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے آگے، تو اس لیے ہمیں ملے گا. تو وہ بیسیکلی درمیان میں مڈل مین لے آتے تھے کہ وہ رب مانتے تھے اللہ کو، لیکن عبادت کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پروپر اس پہ نہیں آتے تھے. اور یہی ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا. اور ایون کہ بڑی فیمس ایک آیت وہ انسیڈنٹ بھی ہے کہ جب بدر کی جنگ ہوئی تھی اور ابو جہل جب نکلنے لگا تھا اپنا مکہ سے لشکر لے کے لڑنے کے لیے مسلمانوں سے، تو اس نے کعبے کا غلاف پکڑ کے رو کے دعا کی کہ اے خدا جو آج ہمیں سچا اس کو جتا دے. تو جس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کو وہی مانتے تھے. اس وقت اس نے بتوں کے سامنے جا کے نہیں کہا تھا کہ اے میرے بتو، اے لات، اے منا، اے عزا، جو بھی ان کے نام تھے، کہ آج جو بھی سچا ہم مجھے جتا دے. اس نے خدا سے دعا کی تھی. رب کا کانسیپٹ ان کے پاس بھی تھا، لیکن الوہیہ کانسیپٹ میں وہ بیسیکلی مار کھاتے تھے. اور یہی ہمارا آج کا چیلنج ہے. اچھا دس از دا پوائنٹ کہ ہم نے اس چیز کو آج بھی اور اپنی ہمیشہ فیوچر کی ڈائریکشن میں میک شیور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی اور کوئی لائق نہیں ہے. اب وہ عبادت والا کانسیپٹ کیسے آتا ہے اور کہاں پہ آتا ہے؟ آج کے کانٹیکس کے اندر نمبر ون چیز آسکنگ فرام گریوز اور سینٹس. یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے پاکستانی قوم کا. قبروں پہ جا کر وہاں پر دعائیں مانگنا. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ بہت نیک لوگ تھے، جو بیسیکلی جن کے آج لوگوں نے مزار بنا رہے، وہ ڈیفینیٹلی بہت نیک لوگ تھے جنہوں نے اسلام پھیلایا، سارا کچھ تھا. لیکن ان سے جا کے ان کے درباروں پہ، ان کی مزاروں پہ دعائیں مانگنا، ان سے بیسیکلی مانگنا. اور آپ نے اگر کبھی بائی چانس وزٹ کیا ہو تو لوگ لٹرلی ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں. آئی پرسنلی ہیو ایکسپیرینس دیٹ کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو دس از دا شرک ان اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر، کہ آپ اب اللہ تعالیٰ کو ہی وننس آف ورشپ نہیں کر رہے. آپ بیسیکلی اب کسی اور کو مڈل میں جسٹ لائک کریش کو بتوں سے مانگ رہے تھے، ہم ان سے مانگ رہے ہیں. دیٹس ون تھنگ. کسی سے دعا مانگنا، کسی سے اتنا زیادہ ڈرنا کہ جو اللہ تعالیٰ مطلب ڈرنا اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیں چاہیے، لیکن آپ کسی اور ہیومن بینگ سے یا آپ کسی کو اتنا اوپر لے آؤ اللہ تعالیٰ کے ایکول، دیٹس آلسو اے پرابلم. سملرلی ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کی محبت میں کبھی کبھی ایسے اعمال کرنے لگ پڑتے ہیں کہ بہت ایکسٹریمسٹ پیک پہ چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو خدا کے برابر لے آتے ہیں. دیٹس شرک ان دا الوہیہ والا پارٹ. تو الوہیہ والا پارٹ میں بیسیکلی ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. اور اس میں ایون قرآن کی آیت ہے کہ اپنے نفس کی بھی، کہ مطلب سورۃ کاف کی آیت ہے کہ اے نبی کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اینڈ دیٹس اے ویری ویری اسکیری پارٹ کہ نفس کو خدا بنانے سے کیا مراد ہے. کہ سم ٹائم اس پہ تو ڈاکٹر سارا مطلب بہت کریزی قسم کا ان کا ویو تھا. وہ کہتے تھے کہ ایون آپ اگر کوئی فٹ بال میچ دیکھ رہے ہو، آپ کرکٹ کھیل رہے ہو، آپ کوئی بھی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہو، اور اچانک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار اذان کی آواز آ گئی، میں نماز پڑھنی ہے،
اور آپ کا نفس کہتا ہے کہ یار چھوڑ پڑے، بعد میں پڑھ لیں گے، اب رہنے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو خدا بنا رہے ہو، آپ یہاں پہ شرک کر رہے ہو. obviously that's the extremist view، اس کی آپ ڈفرینٹ بھی کر سکتے ہو جو ہے تفسیر، لیکن اسٹل یہ بھی ایک پارٹ ہے کہ آپ کس کی مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی مان رہے ہو یا اپنے نفس کی مان رہے ہو، آپ کس کی مان رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی مان رہے ہو یا آپ کسی انسان کی مان رہے ہو اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دینے پہ. آپ کوئی عمل کر رہے ہو تو کس کے لیے کر رہے ہو. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز اگر تو آپ کی نماز ویسے بہت چھوٹی ہے، لیکن اگر آپ کو دیکھ رہے ہو اور آپ کی نماز لمبی ہو رہی ہے تو اٹس مین آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو کہ یار وہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، میرے بارے میں کیا سوچے گا. تو آپ کے مائنڈ سیٹ میں آپ وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی نماز میں بھی لمبا کر رہے ہو، یا کوئی بھی ایسا عمل ہے جو آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، تو یہ دکھاوا بھی شرک ہے، کیونکہ آپ ابھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہے، یہ بیسیکلی آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو. اور ریاکاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ دس از اے مائنر فارم آف شرک. تو شرک کے اندر، توحید الوہیہ کے اندر ہر وہ چیز آئے گی کہ جس وقت ہم کسی بھی اینٹی کو، کسی ہیومن بینگ کو، کوئی بھی ایسی چیز جو صرف ہم اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں، اس میں اگر ہم کسی اور کو درمیان میں لا کے اس کو کریں گے تو دس از اے فارم آف شرک، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے. ہم بہت سارے مومنٹس پہ یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں ان نوئنگلی، انکانشیسلی، لیکن وی نیڈ ٹو اویئر آف دیٹ کہ اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں. اگر ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنین صرف اور صرف اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. کسی کی محبت آپ کو اتنا کریزی نہ کر دے کہ وہ اللہ خدا کی محبت سے آگے نکل جائے. اگر ہم کسی سے فیئر کر رہے ہیں، اپنے باس سے، اپنے آرڈینیٹ سے، تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ نہ ہو. اگر ہم ریاکاری تو نہیں کر رہے، ہم اپنے نفس کی بات تو نہیں مان رہے. a lot of other things مطلب obviously you can، یہ ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے. میں نے سمپل سے آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے کہ توحید کا ایک کمپوننٹ ہے کہ جو عبادت کی لائق ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور ہم نے اس چیز کو میک شیور کرنا ہے اس کانسیپٹ کے درمیان کبھی بھی کوئی چیز نہیں آ رہی، دین دس تھنگ ول ریمین پیور. ادروائز یہ ہمیشہ اس کے اندر آپ کہہ لو کہ وہ امپیورٹی آئے گی، اور اگر امپیورٹی آئے گی تو دیٹس اے ویری ویری ڈینجرس تھنگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت غیور ہے. ہی ڈونٹ لائک کہ اس کی جو چیزیں ہیں اس میں کسی کو انکلوڈ کیا جائے. تو دیٹس دا سیکنڈ پارٹ کہ ربوبیہ. دا فرسٹ پارٹ اگین آئی کین ریپیٹ، دا فرسٹ پارٹ رب ماننا، اللہ تعالیٰ کو اپنا لارڈ بلیو کرنا، اپنا آنر بلیو کرنا، اپنا رازق بلیو کرنا. جو ملٹیپل چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سارا کچھ ہوتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، شفاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. مطلب اوبیسلی میڈیسن تو ہم ڈاکٹر سے لیتے ہیں لیکن شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کوئی بھی اگر چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو رہی ہے. دس از اللہ تعالیٰ کو رب ماننا. اور الوہیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا صرف اور صرف، اونلی کا ورڈ ہے کہ صرف اور صرف. اور اس صرف میں آپ کا میجر والا بھی پارٹ آ جاتا ہے، شرک اکبر والا، جس میں آپ کسی بت کی عبادت نہیں کر رہے، کسی آپ سورج چاند ستارے کی عبادت نہیں کر رہے. اور آپ کا اصغر والا بھی، چھوٹا والا پارٹ بھی آتا ہے کہ جس میں آپ بیسیکلی ریاکاری نہیں کر رہے، آپ کسی قبروں پہ جا کر کسی مزاروں سے، کسی بابوں سے دعا نہیں کر رہے، ان کی وہ چیز نہیں کر رہے، آپ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر رہے، کہ آپ ہر وہ چیز نہیں کر رہے جو بیسیکلی اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے ہیں، اور آپ اور وہ اس کے درمیان کوئی چیز آ رہی ہے. دیٹس دا سیکنڈ تھنگ. تھرڈ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے اسماء و صفات. اچھا، اسماء و صفات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے، وی لرن، ہم نے اوبیسلی اللہ تعالیٰ کے 99 نامز ہیں جو ہمیں پتہ ہیں. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نامز ہیں لیکن جو ہمیں پتہ ہے وہ 99 ہے. اور اس 99 میں ہم نے بہت سارے ابھی کبھی سنے بھی ہوں گے، پی ٹی وی چینل پہ کبھی سنے ہوں گے، کبھی کہیں پہ لگے ہوں گے، ہم نے پڑھے بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے کچھ نام، اس کے دو پارٹس ہیں. ایک وہ پارٹ ہے جو صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کو ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، وہ کسی ہیومن کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اور ایک وہ پارٹ ہے جو کہ ہیومن بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ الرزاق، رائٹ، اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں. تو اب یہ ہیومن نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. تو ایک اسپیسیفک ایٹریبیوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ السمیع، سننے والے ہیں. تو ایک ہیومن بھی سن سکتا ہے، مطلب ہمارے بھی کان ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے سننے میں اور اللہ تعالیٰ کے سننے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ زمین آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. تو کچھ ایسی صفات ہیں جو یونیکلی اللہ تعالیٰ کو ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، اس میں کہ ہیومن آ ہی نہیں سکتا. اور کچھ ایسی صفات ہے کہ جو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی سن سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ ہم وہ انسانوں کی جو کیپیبلٹیز جو ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، اس کو ہم میپ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی کیپیبلٹیز کے ساتھ. تو دو اس کے ٹینجنٹ آتے ہیں کہ پہلی چیز جو یونیکلی ہیں وہ تو انسانوں کو ہم ایٹریبیوٹ کر ہی نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور وہ جو انسان کر سکتے ہیں اس میں بھی بہت بڑا ڈفرینس ہے. تو اس کو بھی ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے. اچھا، اب اس میں کیا آتا ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس اسماء و صفات میں آتا ہے 99 نیمز، ڈیوائن ایٹریبیوٹس. اس میں ہمارے پاس 3 رولز آتے ہیں.
تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو obviously ہم نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو منع کیا ہے تو اس کو ہم نے اس کی طرف اسکرائب نہیں کرنا. اور ہم نے کسی بھی کریشن کو اللہ تعالیٰ سے کمپیئر نہیں کرنا. مطلب his attributes are unlike anything we know, there is nothing like unto him, لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے مقابلے کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب اس میں ہمارے پاس تین چیزیں آتی ہیں اسماء و صفات میں. صحیح دو چیزیں کہ وہ چیزیں جو میں نے کہا کہ جو یونیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. فار ایگزامپل اگر الرزاق ہے تو الرزاق رزق دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو کسی انسان کی صفت نہیں ہے. اب یہاں پر ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ میں کلیئر کرنا ہے کہ کوئی بھی انسان ہمارا رزق کنٹرول نہیں کرتا. مے بی یہ چیلنج پہلے نہیں تھا، یہ چیلنج آج کی دنیا میں ہے. فار ایگزامپل اگر ہم کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور اس کمپنی میں لیٹ سے ہمارے بوس ہیں یا ہمارے مینیجر ہیں، وہ ہمیں کوئی انلیگل کام کرنے کا کہتے ہیں، رائٹ. فار ایگزامپل ہم موسٹلی آپ آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ سے ہیں آپ لوگ، رائٹ. تو اگر آئی ٹی کے بیک گراؤنڈ میں مے بی کمپنی کی کوئی مورل پالیسیز نہیں ہے، کمپنی نے ایک ایسا پروجیکٹ اٹھا لیا ہے کہ مے بی وہ کوئی گیمبلنگ کے ریلیٹڈ ہے، وہ بیٹنگ کے ریلیٹڈ ہے، وہ انٹرسٹ کے ریلیٹڈ ہے، بینکنگ کے ریلیٹڈ ہے، وہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ انڈسٹری امپرمیسیبل ہے، کمپنی کی مورل ویلیوز نہیں تھی، انہوں نے پک کر لیا. اب آپ کو آپ کا مینیجر یا آپ کا باس ہے پش کر رہا ہے کہ یار اب آپ نے اس پہ کوئی کام کرنا ہے، تو نا آپ بیسیکلی اس پہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. وہاں پہ آئے گا کہ یار اگر میں نہ کروں گا تو میری جاب چلی جائے گی، تو میری سیلری کی چلی جائے گی، میرا رسک کہاں سے آئے گا. اس کے اوپر ایک پریکٹیکل ڈائمینشن ہے اس پہ کیسے ٹریٹ کرنا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے نا کہ میرا جو رسک ہے یہ میرا رسک مجھے میرے باس کی وجہ سے آئے، میرے مینیجر کی وجہ سے آئے، میرا اس کمپنی کی وجہ سے ہے، تو اٹس مین کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس رزاق والی صفت کو کسی ایک اسپیسیفک بندے پہ یا ایک کمپنی کے اوپر ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور آپ تھوڑا سا یہاں پہ ٹربل کریٹ کر رہے ہیں، رائٹ. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو یونیکلی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ آپ کسی کو نہیں دے سکتے رینڈملی. یہ بیسیکلی توحید کے اندر آپ امپیورٹی لا رہے ہوگے، آپ تھوڑا سا شرک والی ڈائمینشن پہ ریموو کر رہے ہوگے. الرزاق والی صفت ہے. پھر آپ اسی طرح ہیلنگ والی کہہ لو کہ جو بیسیکلی شفا دینے والی. اب شفا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات شفا دیتی ہے. اب آپ کسی پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ بندہ ہے اس مطلب وہ شفا دے سکتا ہے، وہ بندے کو ٹھیک کر سکتا ہے، وہ بیماروں کو ٹھیک کر سکتا ہے. مطلب کسی کے اوپر پاس کوئی زیادہ نہیں، کسی کو ایسے پاورز نہیں دی کہ وہ اس طرح کر سکے. تو یہ آپ کسی کو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ آگے دے رہے ہو، تو یو کانٹ ڈو دیٹ. تو سملرلی آپ یہ تو وہ ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ کی اپنی یونیک ہے. ایون جو آپ کی دوسری ایٹریبیوٹس بھی اللہ تعالیٰ کی سننے والی ایٹریبیوٹ، رائٹ، یا دیکھنے والی ایٹریبیوٹ اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کے لیول پہ کسی ہیومن کا ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو سن سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں بھی ایک فلانا بندہ ہے وہ دنیا جہان کی ہر چیز سن سکتا ہے، دیٹس ناٹ فیکٹ. ہماری فیملیز کے اندر یہ بہت بڑا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ مطلب ہر فیملی میں ڈیفینیٹلی کچھ کانفلکٹس تو ہوتے ہیں. جب وہ کچھ کانفلکٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمارا بڑا وہ ہوتا ہے کانسیپٹ کیا ہے، چلو حساب کو تلو، کسی نے کوئی جادو نہ کر دیا، کس طرح کا سین نہ کر دیا. تو آپ فروڈی کسی بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے، آپ کی فیملی میں سے فلاں بندہ کر رہا ہے، رائٹ. اب بابا جی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید اس نے وہ پتہ نہیں کوئی انویزیبل اپنی آئی سے دیکھ لیا ہے، یا اس نے کچھ سن لیا ہے. اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار ہر فیملی کے اندر کچھ نہ کچھ کانفلکٹ چل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی تو مطلب ہر فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے یہ تو تھوڑا سا شر پھیلانے والا ہوتا ہے. تو وہ اس سائیکی کے ساتھ کھیل کے آپ کو رینڈملی کوئی بتا دیتے ہیں اور آپ اس کو بلیو کر دیتے ہو. لیکن اگر آپ وہاں پہ بلیو کر رہے ہو کہ یار اس بندے کے پاس واقعی ایسی کیپیبلٹیز، ایسی پاور اس نے مجھے صحیح بتا دیا ہے، تو یہاں پہ بھی آپ بیسیکلی شیئر کر رہے ہو. تو ہمارے پاس تین یہاں پہ کیٹیگریز آتی ہیں. ربوبیہ، رب ماننا، اس میں ہم موسٹلی سارے کلیئر ہوتے ہیں، نو امپیورٹی. الوہیہ، عبادت کے لائق. اور اسماء و صفات کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا کسی کو کسی اور کو ایٹریبیوٹ دینا کہ کوئی اور میں بھی راضی کو ہوگا، یا کوئی اور آپ کی دعا قبول کرنے والا ہوگا، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیمز ہیں اس کے اندر وہ اگر وہ کرے گا تو ہم اس میں وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہوں گے. اور اس میں سب سے بڑے جو چیلنجز ہیں جو آج کے مطلب یہ تو بیسک ڈیفینیشن ہے نا ان کانسیپٹ کی، جس سے ہمیں میک شیور ہوگا کہ ہم یہ چیز کر رہے ہیں نہیں کر رہے، رائٹ. اب میں نے کچھ ایگزامپل لکھی ہیں کہ یہ فریم ورک ہماری کیسے ہیلپ کریں گے، رائٹ. کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی اگر ایسی چیز آتی ہے تو ہم نے میک شیور کیسے کرنا ہے کہ ہماری توحید کا کانسیپٹ پیور ہے نہیں. اب اس میں کچھ ایگزامپل لکھی ہیں کہ فار ایگزامپل ہماری کانسیپٹ میں کیا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل منی ایز اے گاڈ، رائٹ. یہ میری پہلے مسئلہ نہیں تھا، یہ آج کا مسئلہ ہے کہ ہمارا جو سارا کلچر ہے، ہسل کلچر اینڈ گرائنڈ کلچر، رائٹ.
ہم پیسے کو ایز اے خدا میں بھی ٹریٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. مطلب ہمارے مائنڈ سیٹ میں صرف ایک ہی بھوت سوار ہوتا ہے کہ میں نے حاصل کرنی ہے, 24/7 کام کرنا ہے, اور میں نے بہت سارے پیسے کمانے ہیں. اور آپ دیکھو گے میں بھی انسٹا پہ, فیس بک پہ ریلز آ رہی ہوتی ہیں, $1 million چیلنج ان دا ایج آف 27, $1 million چیلنج 1 سال میں نے کمپلیٹ کرنا ہے. مطلب آپ خدا کی طرح اس کی ورشپ کر کے نا اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو دس از دا بیسیکلی دا کانسیپٹ آف الوہیہ, کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنی تھی, لیکن ہم ایک اور آبجیکٹ کو سامنے لیں. ابھی وہ آج کا آبجیکٹ بت نہیں ہے, وہ آبجیکٹ آج کا کوئی سورج چاند ستارہ نہیں ہے, وہ آبجیکٹ اب ڈفرنٹ ہے, اس کی فارم چینج ہو گئی ہے, لیکن کام ہم وہی کر رہے ہیں کہ ہم ایک آبجیکٹ کو پکڑ کے اس کے پیچھے اتنا کریزی ہو گئے ہیں کہ وہی ہمارا سارا کچھ ہے. ہمارے سارے گول اس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں, ہماری ساری پریورٹیز یہ والی ہیں. دیٹس دا تھنگ. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ cursed is the slave of the dinar, cursed is the slave of the dirham, کہ جو عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے, جو دینار اور درہم کا ہے, وہ جو سلیو ہے, جو اس کا غلام ہے, اس پہ لعنت ہو. کہ جس کے مائنڈ میں ہر وقت صرف سوال ہی یہ ہے کہ میں نے صرف مطلب دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے, پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے, اس پہ لعنت ہو. اینڈ دیٹس بیسیکلی کہ وہ دنیا کو ورشپ کر رہا ہے. دیٹس دا کانسیپٹ آف الوہیہ. سملرلی دا انفلوئنسر اینڈ سیلیبریٹی کلچر جو ہمارے ابھی بہت کامن ہے. تو ہم اپنی پوری کی پوری جو لائف ہے وہ کسی نہ کسی انفلوئنسر اور سیلیبریٹی سے, مطلب جو بچے جو اس کے پیچھے کریزی ہوتے ہیں, آپ ان سے انالائز کر سکتے ہو. فار ایگزامپل جو رونالڈو کے فین ہے, یا جو میسی کے فین ہے, یا کسی کوئی انڈین ایکٹر کا کوئی فین ہے, تو وہ ان کی ساری ڈسکشن میں بندہ ہوتا ہے. وہ ان کے لائف اسٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ان کی ورڈنگ کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے, وہ ان کی دا وے دے ٹاک, دا وے دے اسپیک, دا وے دے واک, مطلب ان کا ہر ایک چیز کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا, بیکاز دیٹس دا سیلیبریٹی یا انفلوئنسر جو ان کو انسپائر کرتی ہے. اس انسپائر کرنے کی وجہ سے دے وانٹ ٹو میک دیئر لائف جسٹ لائک دیٹ پرسنس لائف. اب مے بی وہ اس کی ڈائریکٹ عبادت تو نہیں کر رہے, لیکن انڈائریکٹلی اب ایک اینٹی کو اس طرح لا رہے ہو کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کرنے کا حق تھا, اب آپ نے بیسیکلی وہ مقام کسی اور کو دے رہے ہو. دیٹس دا مائنر, مطلب دیٹس ناٹ پیور شرک, لیکن دا مائنر فارم آف شرک, کہ آپ کی توحید میں ایک کائنڈ آف خلل آ رہا ہے کہ آپ اس بندے کے, اس انفلوئنسر سیلیبریٹی کو فالو کرتے کرتے ایسے پھر گناہ کرنے لگ پڑتے ہو, ایسے آپ غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہو کہ آپ اپنے دین کو کمپرومائز کر جاتے ہو. دیٹس سملرلی باباؤں سے, پیروں سے, مردوں سے مانگنا, تویز پہننا. تویز مطلب اس کی بھی ایک بہت لمبی ڈسکشن ہے کہ ایک تویز ہو کہ آپ نے کوئی میں بھی قرآن کی کوئی آیت ہے یا اس طرح کی, دیٹس فائن. لیکن آج جو ہم کسی باباؤں سے تویز لے رہے ہوتے ہیں, اس کو اگر آپ کبھی کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. کچھ نمبرز لکھے ہوتے ہیں, کچھ ویئرڈ سی لائنز ماری ہوتی ہیں, فارغ ترین اس میں چیزیں ہوتی ہیں. یہ ساری کی ساری آپ کی کانسیپٹ آف الوہیہ کے اندر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت نہیں کر رہے, ہم درمیان میں مڈل چیزیں کچھ اینٹیز لا رہے ہیں. تو بیسیکلی یہ پرابلمز ہمارے لیے کہ ہم بلیو کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر, جس کا مطلب ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ اور ان کی اللہ تعالیٰ کی پاور اور اس کی اسماء و صفات میں ہم یقین نہیں کر رہے. اور سملرلی ریا ایز ویل. دیز آر ویری ویری فیو مائنر ایگزامپلس. اگر اس طرح کے ہمارے پاس کوئی بھی چیلنج آتا ہے تو ہم نے اس چیز کے اوپر اس کو ایویلویٹ کرنا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں اگر ہم اس چیز کو پلیس کریں تو کیا کوئی پرابلم تو نہیں آتی. کیا ہم اس چیز کو اپنے رب ماننے کے لیول پہ تو نہیں لے رہا. کیا اس چیز جو بھی میرے ابھی سامنے ہے, کیا وہ میرے الوہیہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق میری توحید پرفیکٹ ہے یا نہیں. کیا اسماء و صفات کے کانٹیکس کے اندر میں اس کو اللہ تعالیٰ کی صفت تو نہیں دے رہا, یا میں اس طرح کی چیز بلیو تو نہیں کر رہا کہ جو ہے کہ وہ والا کانسیپٹ خراب آ رہا ہو. تو دیٹس اے پارٹ ہیئر کہ آپ کے تین جو ہیں آپ کے کمپوننٹس جو بیسیکلی ڈیفائن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس. اور ایون ایک اسکالر یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی انٹرسٹنگ بات کہتے ہیں جس سے مجھے خود بھی بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے, کہ میں نے وہ لیکچر سن رہا تھا کہ اگر آپ پہ کوئی مصیبت آتی ہے اور اس مصیبت آنے کے بعد اگر آپ کی سوچ میں پہلے اگر آپ کے بینک بیلنس اور آپ کی جیب آتی ہے کہ اچھا میرے پاس 10 لاکھ پڑا ہے, 20 لاکھ پڑا ہے, چلو کوئی مسئلہ نہیں, میں سروائیو کر لوں گا, بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مائنڈ میں پہلے آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بلیو اپنے پیسے پہ, اپنے بینک بیلنس پہ, اپنی اس چیز پہ زیادہ ہے انسٹیڈ آف کہ اللہ تعالیٰ پہ ہوتا. تو وہ مطلب کچھ اسکالرس کو اتنا ایکسٹریم پہ لے کے جاتے ہیں کہ یہ بھی وہ کہتے ہیں دا مائنر فارم آف شرک ہے. لیکن اگین ہم اتنا ایکسٹریم پہ نہیں جا رہے, ہم نے ایٹ لیسٹ انٹرمیڈیٹ لیول پہ تو رہنا ہے. مطلب ایون کہ اس لیول پہ بھی لوگ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت بھی آتی ہے کہ ہم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف ریچ آؤٹ کرنا ہے, پھر اپنے ریسورسز دینے ہیں. تو دیٹس اے پارٹ. تو دیٹس دا پارٹ آف توحید, کہ ایک توحید کا وہ پارٹ ہے جس میں ہم نے یہ ریکوگنائز کرنا ہے کہ ہم ایمان کے
پہلا جو کانسیپٹ ہے توحید، اس کو ہم پراپرلی اپنی لائف کے اندر کنٹینیو کر کے چل رہے ہیں. ڈیفینیٹلی یو کین آسک کوشچنس، اس میں بہت ساری آپ کی ہو سکتی ہیں کیوریز وغیرہ، ہم سیشن کے اینڈ پہ وہ کچھ کوشچن میں لے لوں گا آپ سے. تو ہم اپنی لائف کے اندر یہ چیز تو لازمی میک شیور کر رہے ہیں کہ ہم توحید کا کانسیپٹ پیور رکھیں، کیونکہ ہمارا توحید کا کانسیپٹ پیور نہیں ہے تو اٹس مین کہ وہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. اور اگر یہ ہمارا کانسیپٹ پیور نہیں ہے تو ہماری باقی بھی سارے کے سارے جو آگے اعمال ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر ڈسٹربنس آ رہی ہوگی. تو ایک تو یہ پارٹ ہے. دوسرا پارٹ ہے ایمان کا، کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا. مطلب ایک پارٹ تو یہ نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت، ان کی توحید، ان کے اسماء و صفات کریں، دوسرا ہے ان کو جاننا. اب یہ پارٹ ہے جو بیسیکلی ہمیں بینگ اے مسلمس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تھوڑا سا بیسک انٹروڈکشن صورت کرواتے ہیں اخلاص میں، قل هو اللہ احد، جو ہم پڑھتے بھی ہیں، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جنہ ہے، مطلب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، کوئی ان سے پیدا نہیں ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، اور نہ ہی ان کے برابر کا کوئی ہے. تو اپنا بیسک سے انٹروڈکشن کراتے ہیں. تو اچھا، لیٹ می آسک یو کوشچن. ہمیں کسی بندے سے اٹیچمنٹ زیادہ کب ہوتی ہے؟ مطلب وٹ ڈو یو تھنک کہ ہم کسی بندے سے زیادہ اٹیچمنٹ کرنا یا اس سے زیادہ اپنا جو ریلیشن ڈیولپ کرنا وہ کب ہوتا ہے؟ مطلب ہاؤ ڈز دیٹ گرو؟ کیا ایک ہی میٹنگ کے اندر کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو سکتی ہے کہ میرا ایک ہی میٹنگ میں بہت اچھا دوست بن جائے؟ ہاؤ، یا پھر بیسٹ فرینڈس کیسے بنتے ہیں ایک دوسرے کے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ when you get to him or her. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی دیٹس آنسر. کہ جب ہم کسی بندے کو جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا زیادہ ہم اس سے اٹیچ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ ہماری اس سے فرینڈشپ بڑھتی ہے، اتنی زیادہ ہماری اس سے محبت بڑھتی ہے، اتنی زیادہ ہم اس کے کلوز ہوتے ہیں. تو دا سملر تھنگ، مطلب دیٹس دا بیسک نیچر آف ہیومن، کہ ہیومن جس چیز کو جتنا زیادہ ایکسپلور کرتا ہے، جتنا زیادہ جانتا ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی بہتر ہوتی ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل اس کی اٹیچمنٹ اور محبت اس کی ہوتی ہے. سملر تھنگ از فار اللہ تعالیٰ ایز ویل. کہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. اور جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش نہیں کی، ہمارا اللہ تعالیٰ سے وہ ریلیشن ڈیولپ نہیں ہو سکتا. جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے وہ ریلیشن ڈیولپ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارا دین بھی ڈیفینیٹلی ویک ہے، اور اس ویک ہونے کی وجہ سے ہم اپنی لائف میں اسٹرگل بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک پارٹ تو آپ کا توحید شرک والا تھا. دوسرا پارٹ بینگ اے مسلم، ہماری ہمیشہ یہ آن گوئنگ جرنی اور اسٹرگل ہونی چاہیے کہ ہم جتنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ جان سکیں اتنا ہم جانیں. اور اس میں سب سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام. اللہ تعالیٰ کے 99 نامز ہیں. ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر نام کی جو بیسک کی جو اس کا میننگ ہے، اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں اپنی لائف کے اندر، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہو سکتی ہیں، ہم اس کو ہر اینگل سے اپنی لائف کے اندر لے کے آ رہے ہوں کہ اس کی ریئل پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ کے میں نے یہاں پہ کچھ نام لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رحمان ہے تو رحمان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب رحم دل ہونے کا، ہمیں تو ہمیں پتا ہے کہ رحمان رحم دل، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، تو اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے؟ وٹ از دا میننگ آف الرحمان؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں الرحمان کی صفت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ الرحمان کی ایٹریبیوٹ کو لیتے ہوئے ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر کے ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے نام جانیں گے، اس کے بارے میں تھوڑی ریسرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ ایک محبت والا ریلیشن ڈیولپ ہوگا. آپ یہ چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمان ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماہ زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اور 70 ماہ زیادہ پیار کرنے والے کا مطلب کیا ہے، اس کی کوانٹیفیکیشن اگر آپ کریں گے، یو ول بی شاکڈ ٹو نو دیٹ. آپ اس کے بارے میں جب کچھ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بندوں کو معاف کیا اور وہ کس طرح جنت میں جگہ دیں گے، وہ یو ول بی امیزڈ. سملرلی اللہ تعالیٰ غفار ہیں. جب آپ اس نیم کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ یار میں کتنا، مطلب ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنی غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے. مطلب اٹ جسٹ لائک دیٹ کہ ہم جتنے بھی لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں سیشن کے اندر، اگر ہمیں پتہ لگ جائے ہمارے ایک دوسرے کے گناہ کیا ہے، تو ہم کبھی ایک دوسرے سے بات بھی نہ کریں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک ہڈن پردہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑا ایک ستاری ہے. اللہ تعالیٰ تو پاورفل ہے نا، اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں. وہ چاہے ہمیں زمین میں دسا دیتے، وہ چاہے ہم پہ کوئی بھی عذاب نازل کر دیتے، ان کے وہ پاور میں ہے. ہم معافی مانگتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بھی الغفار ہے. اس ذات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں میری طرف آؤ، تو what does that mean؟ اللہ تعالیٰ بڑی اس سے بڑی پیاری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ پر. اللہ تعالیٰ نے مطلب اٹ جسٹ امیزنگ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں.
تو آپ اللہ تعالیٰ سے بڑی ایک ریلیشن ڈیولپ ہوگا. الرزاق کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ الرزاق ہیں, رزق کس طرح دیتے ہیں, کس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر ایک بندے کا, ہر ایک انسان کا, ہر ایک جانور کا, ہر ایک پرندے کا رزق میں نے ڈٹرمن کر دیا ہے, تو اس کو مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو جیسے چڑیا کرتی ہے, تو تم جس طرح وہ صبح گھر سے نکلتی اور شام کو پیٹ بھر کے آتی ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے رزق دیں گے. تو تم ایسے اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو کہ رزق کو چیز کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ رزق کا کانسیپٹ کیا ہے؟ رزق کے صرف پیسے ہوتے ہیں؟ رزق کی اور بھی فارمز ہیں, رزق کے بہت سارے اینگلز ہیں. اچھی فیملی ہونا, اچھی ہیلتھ ہونا, ٹائم کا بینیفیشیل ہو جانا, اچھے لوگ ارد گرد ہونا, ہدایت مل جانا آپ کو, اللہ تعالیٰ اچھی پلیس دیتے ہیں. مطلب بہت سارے کانسیپٹ جو رزق کے فارمیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اس نام کی حکمت کیا ہے کہ ہمیں سم ٹائم اپنی لائف میں چیزیں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار میرے ساتھ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے ڈیسیجن کیسے لے رہے ہوتے ہیں. سم ٹائم ہمارا ایک فیلڈ کے اندر ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے, ایک یونیورسٹی میں, ایک کمپنی میں ہمیں نہیں ملتا, انٹری نہیں ملتی, تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میں بڑا مطلب شدت سے چیز چاہ رہا تھا, چاہ رہی تھی, ابھی مجھے نہیں ملا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ گرینڈ پکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو 2 4 5 سال بعد جا کے ریلائز ہوتی ہے کہ یار یہ بڑا پرفیکٹ ڈیسیجن تھا جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ الحکیم, الحکیم ہونے کا مطلب کیا ہے, الوکیل کا مطلب کیا, کہ اللہ تعالیٰ ڈسپوزر آف افیئرس, ہمارے سارے افیئرز ان کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ علیم ہے, مطلب ایوری نیم, اگر اس نیم کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا, تو لٹرلی آپ کا ریلیشن بہت 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 امپروو ہوتا ہے. ایون فار می ایز ویل, کہ میں بھی کسی اور چیز نے اتنی ہیلپ نہیں کی اس ریلیشن کو ڈیولپ کرنے میں جتنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تھوڑا ڈیپ ڈائیو کرنے میں میری ہیلپ کی ہے. کہ میں جتنا اللہ تعالیٰ کے نام کو ڈیپ ڈائیو کرتا گیا, اس نے اتنی زیادہ میری ہیلپ کی کہ اللہ تعالیٰ کو بہتر طریقے سے جاننا, اور اس کا بھی ریسیپروکل آپ اپنے دین میں اسٹرانگ ہو رہے ہوتے ہو, بہتر ہو رہے ہوتے ہو. اور اس میں اب تو ایون آپ کے پاس ان دا ایج آف اے آئی, یو کین بیسیکلی پرومپٹ ٹو کلاڈ یا چیٹ جی پی ٹی, کہ میں نے الغفار اس کو میں نے ڈیپ ڈائیو کرنی ہے, اینڈ یو کین بیسیکلی گو تھرو دا لنگوسٹک میننگ, پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل, اس کے بارے میں احادیث, اس کے بارے میں قرآن کے ریفرنسز, اس کے بارے میں پھر میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. مطلب اگر الغفار اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, تو میں کیسے اس صفت کو اپنی لائف میں لا سکتا ہوں, کہ ٹھیک ہے میں نے بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا ہے. اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے, میرے اگر سب آرڈینیٹس ہیں, میں اگر کسی کمپنی کا سی ای او ہوں, obviously میرے امپلائیز ہیں, میں اپنے اگر گھر میں سربراہ ہوں, تو میرے گھر کے اندر میرے بھی وائف ہیں, میرے بچی ہیں, یا میرے اپنے بہن بھائی ہیں جو جن پہ میرا کنٹرول ہے, تو میں نے ان کو کیسے معاف کرنا سیکھنا ہے. میرے اگر امپلائیز ہیں گھر کے اندر, میں بھی میڈ ہے, سرونٹس ہیں, وہ اگر غلطی کرتے ہیں تو میرے پاس کنٹرول ہے, میں انہیں کچھ بھی کر سکتا ہوں, لیکن میں نے وہاں پہ یہ صفت لے کے آنی ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انٹروڈکشن یہ جانتے ہو, اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, اور جب آپ سے پھر وہ نہیں ہو پاتی, رائٹ, مطلب سم ٹائم آپ کرتے ہو کہ یار ٹھیک ہے میں بھی معاف کرنا سیکھوں گا, اور نیکسٹ اگلے ہی دن آپ اپنے چھوٹے بہن بھائی سے لڑائی کر لیتے ہو اور وہ معاف نہیں کرتا, پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کرنے کے قابل ہے, مطلب ہم سے کتنا مشکل ہے چیز کرنا. تو پھر وہ ریلیشن سے ڈیولپ ہوتا ہے. ایون میں نے ایک دفعہ ٹرائی بھی کرنا شروع کیا تھا, میں نے کچھ آرٹیکل لکھنا اس پہ شروع کیے تھے, 3 4 سال پرانی بات ہے, کہ اس میں اس پراپر بارے میں ریسرچ کرتا تھا کہ ہم اس کو کیسے مطلب انڈرسٹینڈ کیسے کریں, اس کے میننگس کیا ہیں, اور اس کو ہم اپنی لائف میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر الرزاق ہے, تو الرزاق کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کہ ہم کسی کو رزق نہیں دے سکتے, مگر ہم کسی رزق کا وسیلہ بن سکتے ہیں. کہ ہم اگر چیریٹی کرتے ہیں, تو ہم چیریٹی کرنے کے, راشن دینے کے بجائے ابھی ہم کسی کو چھوٹا سا کوئی ٹھیلا لگوا کے دے دیں, اس طرح کا بندوبست کر دیں کہ اس کا آن گوئنگ رزق چلنا شروع ہو جائے. ہم کچھ بھی اس طرح کے کانٹیکس میں کر لیں, ہم ایسا مائنڈ سیٹ لے کے آئیں کہ ہم نے جاب سے نکل کے اپنی بزنس کی طرف جانا تھا, کہ ہم لوگوں کو رزق کا وسیلہ بن سکیں. تو ہم جتنا ان ناموں کے اندر ڈیپ ڈائیو کریں گے, اللہ سے ہمارا ریلیشن اتنا اسٹیبلش ہوگا. اور اس کے لیے آئی کین ریکمینڈ فیو سیریز, مطلب جو میری بہت فیوریٹ سیریز ہے, اس میں ایک اسکالر ہیں المغرب انسٹیٹیوٹ کے, العمار الشکری, ان کی سیریز ہے نیمز آف اللہ. دیٹ از اے ویری ویری امیزنگ سیریز. اس کی ہر ایک ویڈیو تقریباً ہے 7 8 9 منٹ کی. دس ون نہیں, یہ نہیں ہے, یہ آئی تھنک ان کی پوڈ کاسٹ کائنڈ آف چیز ہے, لیکن ان کی یہاں پہ پیروڈی ہوگی آپ کی. یہاں پہ النیم آف اللہ مجھے یہاں پہ ڈھونڈنی پڑے گی. دس ون, یہ سیریز ہے, یہ 2024 رمضان 2024 کی ہے, اور اس کے بعد ان کی 2025 میں بھی آئی تھی. دو ان کی بھی تک سیریز ہے جس میں انہوں نے 60 نیمز کور کیے ہیں, اور بہت انٹرسٹنگ سیریز ہے. مطلب آپ کو پہلے وہ دو چیزوں میں جاتے ہیں, آپ کی پہلے وہ لنگوسٹکس کلیئر کرتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ آپ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. مطلب اس کانٹیکس میں آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ آپ کا واقعی اللہ تعالیٰ سے ریلیشن اسٹیبلش ہوتا ہے.
تو دیٹس دا سیکنڈ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو کہ ہم نے ایک تو توحید والا ایلیمنٹ اپنی لائف میں لے کے آنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شرک نہ کر رہے ہوں، جو چیز وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ہم مسلم چیز کر رہے ہوں، اور دوسرا چیز ہم اللہ تعالیٰ کی کو جان رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ہم جتنا زیادہ جانیں گے اتنا ریلیشن ڈیولپ ہوگا. اور اس کا جو سب سے آسان طریقہ ہے نا، جو سب سے مطلب انٹرسٹنگ جو آپ چیز کر سکتے ہو، اسٹارٹ رائٹنگ میں بھی ڈائری، رائٹ. جب ڈائری میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میں بھی اسٹارٹ دیٹ ہیبٹ ونس اے ڈے کر سکتے ہیں، یا 2 دن بعد کر سکتے ہیں، یا ونس اے ویک کر سکتے ہیں. اسٹارٹ رائٹنگ دیٹ کہ آپ رات کو بیٹھیں، آپ نے لکھنا شروع کر دیا، جسٹ لائک کمیونیکیٹنگ اللہ تعالیٰ، جسٹ لائک ریئل فرینڈس کہ اللہ آج یہ ہوا، آج میں نے صبح نکلا گھر سے یونیورسٹی کے لیے یا جاب کے لیے، میں بھی اگر میں گاڑی پر میری گاڑی خراب ہوگی، میں بڑا پریشان ہوا، اللہ آئندہ سے آپ میری ہیلپ کرے، ایسا مسئلہ مجھے نہ آئے، میں پریشان ہو جاتا ہوں. یا میں اگر بس پہ تھا تو یہ بڑا پرابلم آ گیا، میں آفس گیا، آج میرے مینیجر کے ساتھ انبن ہوگی، اس نے تھوڑا سا مجھے ڈانٹا آج تو مجھے وہ اچھا نہیں لگا، تو یا اللہ آپ میرے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیں، میرا آپ رزق آسان کر دیں میرے لیے، جس میں مجھے اس طرح کی باتیں نہ سننی پڑیں. میں شام کو گھر آیا تو یہ چیز ہوئی، تو آپ نا بیسیکلی اپنی ردات سنا دیں، آپ اپنے مسئلے سنا دیں، مسئلے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سولوشن کا بھی کہہ دیں. تو جب آپ یہ چیز کرتے ہیں نا، ایک تو آپ کا وہ سارے دن کے جب آپ اپنی چیز بیان کریں تو آپ کا وہ تھوڑا سا آپ لائٹ ہو جاتے ہو. دوسرا، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیو کر رہے ہو کہ یار اگر میں لکھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز مطلب دعا میں مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن لکھنے کو تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو آپ یہ لکھ رہے ہیں، پھر آپ یہ بلیو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے اور وہ چیز ہو کے رہے گی. اور جب آپ یہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہو تو آپ کی واقعی لائف بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور اگر آپ یہ کرنا شروع کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی جب آپ وہی ڈائری میں بھی 1 سال بعد 2 سال بعد دیکھتے ہو نا، تو لٹرلی بیکم امیزڈ کہ یار یہ چیزیں میں نے لکھی تھی، جو میں نے مانگی تو آج پوری ہیں. مطلب I started doing that 3-4 years ago. اور آج جب میں اپنی پرانی ڈائریز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں لٹرلی I was in tears کہ یار یہ چیزیں اس وقت جو امپوسیبل تھی آج پاسبل ہوئی ہیں. جسٹ بیکاز آف دیٹ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہو اور اس سے آپ کا ریلیشن بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. تو آنورڈ فرام دیٹ مطلب اس سیشن کا جو سارا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہم نے میک شیور کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی پارٹنر ایسوسیٹ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ہے، وہ الغیور ذات ہے. ہی ڈونٹ وانٹ کہ اس کے ساتھ کسی کو ہم شریک کریں. وہ شریک رب کی صفت میں بھی آئے گا، وہ شریک عبادت میں بھی آئے گا، الوہیہ کے کانسیپٹ میں بھی، اور وہ شریک کرنا اسماء و صفات میں بھی آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں ہم وہ کسی کو ایٹریبیوٹس نہ دے رہے ہوں، دونوں کے اندر وہ آ رہا ہوگا. تو ہم وہ دونوں کے اندر نہیں لے کے آ رہے. اس کے بعد اگر ہم وہ شرک والے ہم نے وہ چیز کور کر لی ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نام پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اپنا دعا والا چیز اسٹیبلش کر رہے ہیں. وہ جتنی زیادہ بہتر ہوتی جائے گی اتنی زیادہ ہماری لائف بھی بہتر ہوتی جائے گی، اور اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ بھی obviously ہماری ہیلپ بھی کرتے جائیں گے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے. مطلب کہ وہ جو بھی اپنی لائف میں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پھر ایک اسپیشل ہیلپ ہوتی ہے اس کے اندر. جس چیز سے وہ قدم بڑھاتا ہے، جس چیز سے وہ اسٹیپ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. جس کام کو وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس کو فلرش کر دیتے ہیں. مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہر بندے کے ہر مومنٹ میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ چیز تبھی ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. اور اگر ہم 1 قدم بڑھائیں گے ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ 10 قدم ہماری طرف بڑھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم چل کے جائیں گے تو ہماری طرف دوڑ کے آئیں گے. یہ بھی ایک حدیث کے ورڈز ہیں. تو وی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو دیٹس دا تھنگ، مطلب دیٹس دا کرکس آف دس تھنگ کہ ہم نے عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنی ہے. اس اگر مطلب ہم ان کانسیپٹ کو اگر کور اپ کر لیتے تینوں کو، تو اس میں ہمارے پاس یہ چیزیں مطلب اس کے ریزلٹس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم کسی کی اپروول سیکنگ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی اپینین میٹر کرتی ہے. پھر ہم لوگوں کو پلیز کرنے کی طرف، لوگوں کی ویلیڈیشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں. مطلب دیٹس دا بگیسٹ چیلنج کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا محور بنا لیتے ہیں تو پھر یہ چیز ہماری لائف سے نکل جائے گی. ہماری لائف سے پھر ریاکاری نکل جائے گی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ کرنا ہے. ہماری لائف سے پھر حسد نکل جائے گا. مطلب بہت ساری چیزوں سے ہم لٹرلی فری اپ ہو جائیں گے. اور اس کو اقبال بڑے کمال کے شعر میں بیان کرتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے دیتا آدمی کو نجات. تو میں بھی دیز سجدیز آر نوٹ بتوں کو سجدے یا اس طرح کے دیز سجدے اور ہمارے چیلنجز جو ماڈرن ورلڈ کے ہیں، جو ویلیڈیشن کے چیلنجز ہیں، جو لوگوں کو پلیز کرنے کے چیلنجز ہیں، جو اپروول سیکنگ کے چیلنجز ہیں، جو اٹینشن سیکنگ کے چیلنجز ہیں، یہ سارے چیلنجز سولو ہو جائیں گے اگر ہمارا توحید کا کانسیپٹ سولو ہو جائے اور ہمارا اللہ تعالیٰ کا ریلیشن بلڈ اپ ہو جائے. تو دیٹس دا تھنگ وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم چیز کر رہے ہیں. اور اس کے لیے دیٹس ایکشن پلان
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو سیکھنا شروع کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کریں جسٹ لائک ریئل فرینڈس، ہم اللہ تعالیٰ کے سائنس کو نوٹس کرنا شروع کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو پرفیکٹ کر لیں، کسی کو ایٹریبیوٹ نہ کر لیں ان کی جو ساری اسماء و صفات ہیں، اور ہم ریئل کنوکشن کی ساری چیزیں کر رہے ہوں. اینڈ اف یو ول بی ڈوئنگ دیٹ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ ول اسٹارٹ ہیلپنگ اس ایز ویل. تو دیٹس پریٹی مچ اباؤٹ ٹوڈے سیشن. تو ہمارے جو بیسیکلی چیز تھی جو وہ 6 پلرس تھے حدیث جبرائیل میں، اللہ دیٹس دا فرسٹ ورڈ جو ہم نے کور کیا ہے. obviously even that 45 minutes is not a justice to that. We can do a lot, لیکن I just gave you a framework کہ توحید کا کانسیپٹ کیا ہے، شرک کا کانسیپٹ کیا ہے، کون سی تینوں ورٹیکل ہیں، اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ ہم کسی بھی لائف میں کسی بھی ورٹیکل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ان کے ایکول نہیں لے کے آ رہے. اینڈ سیکنڈ پارٹ اللہ تعالیٰ کو جاننا، وہ ہم جتنا زیادہ جانیں گے ان کے نام کے تھرو، قرآن پڑھنے کے تھرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنورسیشن کرنے کے تھرو، ان کو اپنا ریئل فرینڈ ماننے کے تھرو، تو اتنی ہماری لائف میں برکت وہ انکریز ہو رہی ہوگی. دیٹس دا فرسٹ پارٹ. آنورڈس مے بی ان دا نیکسٹ سیشن وی کین کور 3 ایٹ ونس، کیونکہ اینجل اور بکس تو چھوٹے سے ہیں، میسنجر کا ہم تھوڑا زیادہ ٹائم لگا رہے ہوں گے. تو نیکسٹ سیشن وی کین کور دیٹ اینڈ دین ان دا تھرڈ ون وی کین گو ٹو دس ون. So that's pretty much for today's session, and we can inshallah come toward the Q&A right now. Jazakumullah khairan. Want to make sure what conviction. But اس میں ہمارے پاس we can't trust on any website. مطلب کچھ ہمارے پاس جو ہیں فار ایگزامپل سننا.com ہے، یہ وہ حدیث اتھینٹک مطلب ہر حدیث کا پراپر نریشن مینشن ہے. اگر ایک حدیث ہے وہ اگر صحیح ہے تو اس کے ساتھ صحیح مینشنڈ ہوگا، اگر حدیث کے ساتھ ضعیف ہے، حسن ہے، مطلب حدیث کے کیٹیگریز، ہم جب حدیث کا ٹاپک پڑھیں گے ہم یہ کیٹیگریز سے پڑھ لیں گے، تو ہر حدیث کے ساتھ یہ ٹاپک مینشنڈ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی اگر حدیث ہے، ریفرنس کون سا ہے، بک کون سی ہے، والیوم کون سا ہے. دس از اے اتھینٹک ویب سائٹ جو احادیث کے بارے میں، اور میں ہمیشہ جب بھی احادیث وغیرہ پک کر رہا ہوتا ہوں، مطلب اگر کوئی بھی حدیث میں، تو میں نے ہمیشہ یہیں سے میں نے پک کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس سارا جو کانٹیکسٹ ہے اٹس گڈ. اسپیسیفکلی جو آپ کی سیاسی ستہ کی جو ساری بکس ہیں نا، اٹ از گڈ. اس کے علاوہ کسی کو ویب سائٹ سے میں حدیث پک نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ یار وہ صحیح سے مینشن وہاں پہ ہے بھی یا نہیں، اس کی ورڈنگ اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ تھوڑی ڈینجرس چیز ہے. تو دیٹس فار حدیث. قرآن کے لیے قرآن.com از دا بیسٹ ویب سائٹ. اس کے اندر آپ کی ساری نریشنز، آپ کی تفاسیر، آپ کے ٹرانسلیشنز، دیٹس اے گڈ ویب سائٹ ٹو کنسلٹ قرآن. اس کے علاوہ میں نے کبھی مطلب پرسنلی ایٹ لیسٹ میں نے پھر اس کے علاوہ ویب سائٹ پہ کبھی ریلائی نہیں کیا، پھر میں بکس کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہوں. لیکن دیز ٹو تھنگز آر فار دا حدیث اینڈ دا قرآن. I feel like our parent like closer members for me to flex on that. اچھا آپ آئی تھنک آپ کے کوشچن بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں. if you want to ask that first then you can. ملٹی مین اسٹوڈیوز. اپنی ہینڈ ریز کیا. ڈو یو ہیو اینی کوشچن؟ ٹھیک ہے تھا. ٹھیک ہے. So I feel like our parents and close family really like fabricate things and flex on their action that are not correct in front of relatives. ٹھیک ہے. Now this technically comes into lying. Now confronting this would be right. In my opinion it would be right cause intentionally just make fake reputation. اچھا اس کے اگر آپ ایک ایگزامپل دے دیں تو دیٹ ول بی دا بیسٹ تھنگ. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ اس میں کس چیز کو لے کر فیبریکیٹ تھنگز اور فلیکس آن دیٹ ایکشنز، کہ آپ اس میں کس چیز کو بنیاد دے رہے ہو. مے بی آپ اس کو ایک دو ریئل ایگزامپل دے دو تو اٹ ول بی گڈ ٹو ہیو دا کانٹیکسٹ آف دیٹ، اینڈ پھر ہم اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. آئی وانٹ ٹو نو دا ریلیشن بٹوین ہاؤ تقدیر اینڈ آور ایفرٹس آر لنکڈ. اس پہ اگین وی ول ڈو انشاءاللہ ان آور میں بی تھرڈ سیشن، مطلب سیکنڈ اس سے اگلے سے اس سے اگلے والے میں، کیونکہ اگین جو ہماری وہ فاؤنڈیشن والی ہے اس میں ہم ہر چیز کے اوپر جا رہے ہوں گے. تو
السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک آئی لوسٹ مائی کنیکشن. تو ہاں، اگر آپ مجھے اپنے میں بھی جو لاسٹ میسج سے پہلے اگر میسج اگر آپ مجھے وہ کاپی پیسٹ کر دینا بیکاز آئی لوسٹ ٹائم آئی جسٹ جوائنڈ. Percentage I make put at home always and choose all to myself like flexing all the stuff and you being responsible but in reality things are complicated. ٹھیک ہے. اچھا that's a different thing. So ہم نے لاسٹ ٹائم یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جب آپ کی دین کی بات آتی ہے نا، تو فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ ہم سیریز سے گزر رہے ہوں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو ہمارے پیرنٹس میں بھی تھوڑا انکریکٹ کر رہے ہم پھر ہم ہمارے لیے کہ یار یہ غلط چیز ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے اگر آج توحید کا کانسیپٹ پڑھا ہے تو میں بھی ہماری کچھ فیملیز میں I'm not sure لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری فیملیز میں کچھ ایسے پریکٹسز ہوں کہ ہم میں بھی درباروں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے باباؤں سے دعائیں مانگتے ہوں، یا ہم کچھ نہ کچھ فارم تک کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوں جو شرک کے کانسیپٹ میں آتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ کی جو توحید کا پیورٹی ہے اس کو وہ تھوڑا کر رہی ہو، امپیور کر رہی ہوں. تو یہ دس از جسٹ ون سیشن آنورڈ بھی بہت ساری ایسی ایگزامپل آ سکتی ہیں جس میں ہماری پیرنٹس کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہوں گے، ہم کچھ ڈفرینٹ لرن کر رہے ہوں گے. تو اس میں ہم نے چیز کی تھی کہ ہم نے ان کو آج ہی جا کے ان کے سر پہ کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلا دینی کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں اور میں صحیح ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ نیا دین پتہ لگ گیا ہے. ہم نے پہلے تو خود لرن کرنا ہے، مطلب ہم نے جرنی سے گزرنا ہے. اور ہم نے اس جرنی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی میک شیور کرنا ہے کہ پھر ہم اپنے پیرنٹس، اپنے جو بھی انسیسٹرز ہیں، ان کو ہم پھر کونیکٹ اس طرح نہ کر رہے ہوں کہ ان کی ہم کائنڈ آف بے عزتی کر رہے ہوں، یا ہم ان کو کنفرنٹ اس طرح کر رہے ہوں کہ ہم ان کو پتہ نہیں ریئلائز کروا لیں گے مجھے پتہ لگ گیا آپ غلط کر رہے ہو، اور ہم ان کو لو فیل کروا رہے ہو، نیگیٹو فیل کروا رہے ہیں. کیونکہ دین کے کانٹیکس کے اندر وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، انہوں نے بھی اپنے ہمارے دادوں سے سیکھا ہے، مطلب جو ہمارے ان کی جو باؤ جو ہمارے بھی بڑے تھے انہوں نے ان سے لیا ہے، ہم نے ان سے لیا ہے. اگر ہمیں پتہ لگ گیا تو اوبویسلی ان کو وہ والی اپرچونیٹی نہیں ملی، اور ان کو اب اپرچونیٹی اگر نہیں ملی تو ہم نے ان کو سکھانا ہے. اب ان کو سکھانا ایک علیحدہ چیلنج ہے کیونکہ ان کی ایجز زیادہ ہو چکی ہیں، بڑوں کے لیے بات کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ پریمیسز ہم نے اسٹارٹ میں لاسٹ ٹائم بلڈ اپ کیا تھا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ ٹریٹ کیا، ہم نے بھی ایگزیکٹلی ویسے ہی ٹریٹ کرنا ہے. ہم نے اپنے پیرنٹس کو بالکل حسن سلوک کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، لیکن ان سے ایک تو بدتمیزی نہیں کرنی، ان کو غلط نہیں کہنا. ان کو سلولی اینڈ اسٹیڈیلی مطلب ایک لانگ ٹرم بات کے تھرو لے کے آنا ہے. ان سے فرسٹ ٹائم بات کی، وہ نہیں مانے، انہوں نے آپ کو جھڑک دیا، کچھ اس طرح کر دیا، ٹھیک ہے، یو اسٹیٹ کوائٹ، بحث نہیں کرنی. نیکسٹ ٹائم پھر کسی موقع پہ بات ہوگی تو آہستہ آہستہ اس پہ لے کے آنا. تو دین کی جو چیزیں ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس طرح لے کے جانی ہے. جو آپ کی بیسک چیزیں ہیں، فار ایگزامپل آپ نے مینشن کیا کہ یار آئی میک فوڈ ایٹ ہوم آلویز ڈو چورز آل، یہ آپ کو مطلب دینی چیز نہیں ہے. تو بیسیکلی کسی چیز کو فلیکس کر رہے تھے تو بیسیکلی جھوٹ بولنا ہے نا کہ، اور یہ اوپن کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک آپ کہہ لو کہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ اپنے بلا وجہ کی شوخی مارنے کے لیے نا ہم کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ چیز ایکچوئل میں ہوتی نہیں ہے. تو یہ تو وہ جھوٹ والے کانٹیکس میں آتا ہے، جسٹ ٹو میک یور نمبرز یا میک یور پوائنٹس. تو وہ ہم نے سمپل اپنے پیرنٹس سے یا ہمارے بڑے ہیں جو بھی چیز کر رہے ہیں تو ان سے بات کرنی کہ یار واٹس دا پوائنٹ آف دیٹ، مطلب ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم ایکچوئل میں تو ایسا نہیں کرتے، مطلب ہم یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. تو ہم نے ہم یہ ایکٹ کیوں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، اور آپ اس کو سمپل بتائیں گے یار اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے کہ مومن تو جھوٹ نہیں بولتا، اور وی آر ناٹ فالوئنگ دیٹ. تو ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ نے ان کو کنفرنٹ نہیں کرنا، آپ نے ان سے کوشچن کرنا ہے ان دا فارمیٹ کہ میں بھی لرن کرنا چاہتا ہوں، آپ سے لرن کرنا چاہتا ہوں. مطلب آپ ان سے پوچھیں، لیٹ سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ مے بی میری مدر نے کسی کے گھر جا کے کہہ دیا کہ میں سارے کھانے گھر میں خود بناتی ہوں، سارے کام خود کرتی ہوں، اور یہ وہ فلیکس مارنے کے لیے کر رہی ہیں. حالانکہ مجھے پتا کہ یار میں نے گھر میں کام والی رکھ کے دی ہوئی ہے، وہ کام بھی کرتی ہیں، اور کھانا میں بھی دن میں 2 دفعہ باہر سے آ رہا ہوتا ہے. تو یہ تو وہ میں بھی کلیئر کٹ جھوٹ بولے. میں اپنی مدر سمپل پوچھیں گا گھر، اور ایون وہاں پہ بھی نہیں، گھر میں آ کے پرائیویٹ کنورسیشن میں کہ ماما آپ نے وہاں پہ بات کی تھی، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ وٹ ڈو یو مین، کہ مطلب یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط نہیں ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے تھے. تو ہمیں پھر آپ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو کہا ہے کہ جھوٹ بولنا مومن نہیں بول رہا، تو ہم تو اس پہ حدیث پہ عمل نہیں کر رہے، تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. تو آپ نے بیسیکلی اس کانٹیکس میں لے کے چلنا ہے کہ آپ نے وہ جو اصلاح کرنی ہے وہ پرائیویٹ کرنی ہے، کسی کے سامنے نہیں کرنی تاکہ ان کو برا نہ فیل ہو. وہ اصلاح بھی اس طرح نہیں کرنی کہ میں بہت بڑا فن کھانا مجھے سب پتا اور آپ غلط ہو، اس طرح بھی نہیں کرنی کیونکہ ان کو نیگیٹو فیل ہوگا. ہم نے ان کو اس فارمیٹ میں لے کے چلنا ہے کہ ہم ان کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور اصلاح ہم اس طرح کر رہے ہیں کہ ہم لرن کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں کہ میں لرن کرنا چاہتا ہوں آپ سے،
اور جب ہم اس طرح کریکٹ کریں گے، انہیں سوچنے میں مجبور کریں گے، پھر وہ بھی سوچیں گے اور پھر ہم اگلی ڈائریکشن لیں گے. اچھا وہ سوچنے والا اگر وہ ضدی ہو رہے ہیں تو ہم نے پھر اس چیز کو وہاں پہ اسٹاپ کرنا ہے، پھر دوبارہ کبھی وہ چیز پاپ اپ لے کے آنی ہے. تو ایک وہ لمبی جرنی ہے. اور اس سے سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دین کی ایک دو چیزیں سیکھ لیتے ہیں اور جا کے پیرنٹس کو یا بڑوں کو کریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یار مجھے پتا تیری ساری حرکتوں کی جو ابھی تک تو کرتا آیا ہے. تو ہم نے گھروں کے اندر جو دعوت ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ اخلاق سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ آپ کے اپنے کریکٹر سے ہوتی ہے. ہمیں اپنے کریکٹر پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. اگر ہم اپنے بڑوں کو کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو دین میں جھوٹ بولنا منع، اور ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کوئی اور ایسا کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں بھی آپ گالیاں نکال رہے ہیں یا آپ کی بدتمیزی کر رہے ہیں، تو وہ کہیں گے پھر تو کیوں یہ کرتا ہے، یہ بھی تو دین میں منع ہے. تو وہ آپ کی بیک فائر کرے گی. وہ آپ کی کسی دوسری چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، وہ آپ پہ بیک فائر کرے گی، یا تم بھی تو یہ کرتا ہے، یہ بھی تو پھر دین میں نہیں ہے. انسٹیڈ آف کہ وہ اپنی مسٹیک کو مانے، وہ آپ پہ کوئی نئی مسٹیک نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے، آپ کے پاس اس کا آنسر نہیں ہوگا. تو ہم نے پہلے اپنے کریکٹر کو بیسٹ کرنا ہے، اپنے آپ کہہ لو کہ اخلاق کو اور اپنے کریکٹر کو بیسٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اصلاح کو پراپر طریقے سے کرنا ہے. اور وہ ہم نے ابھی سے شروع نہیں کرتے، جب ہم خود بھی لرن کریں. ہم نے پہلے تھوڑی سی اپنی بیسکس بہتر کرنی ہے اور پھر اس کو لے کے چلنا ہے. تو دیٹس دا مطلب آئی ہوپ آئی ٹرائی ٹو آنسر یور کوشچن. لیکن دیٹس پریٹی مچ. ہاں دیٹس اے پارٹ آف دا پروسیس. بہت بہت لانگ ٹرم پروسیس ہے، لٹرلی بہت لانگ ٹرم پروسیس، اور آپ کو بہت صبر سے چلنا پڑتا ہے. I wanted to share a material form you can say with all of you because it has helped me a lot with problems of mental, physical health I was dealing with the concept of writing and talking to Allah on a diary. It is a somehow similar to that. It is a kind of dua. Place half of glass of water with you. Close your eyes and then in your heart with extreme love and care say Allah 3 times with so much love. Try to remove and hatred if you have the words. And then I like to make this one. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اگین دیٹس ناٹ دا پارٹ آف آور دین. مطلب اس کو اگر ہم دین کا پارٹ سمجھ کریں گے تو دین دیٹس پرابلمیٹک. اگر آپ اپنے پرسنل لائف کے لیے کر رہے ہو دین دیٹس فائن. مطلب اب اگر آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے میں نے کچھ دعائیں پڑھی ہیں، میں نے کچھ قرآن کا ذکر کیا، میں نے وہ سامنے پانی پہ میں بھی رکھ کے اس پانی کو پی لیا، دیٹس ٹوٹلی فائن. لیکن ہم نے بھی یہ بھی میک شیور کرنا ہے کہ ہم جو بھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ پتہ نہیں دین کا بھی پارٹ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں ہم دین پورا نہیں کر رہے. تو اس چیز ہم نے کرنا ہے. ادروائز اٹس گڈ ٹو گو. یا اٹس گڈ. تو لیکن میتھڈ آف رائٹنگ ڈائری از ویری گڈ. آپ اپنی تھاٹس کو لکھ بھی لیتے ہو. اینڈ سیکنڈ پارٹ آپ اپنی اللہ تعالیٰ، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان فیوچر جب آپ اس ڈائری کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کو بہت ساری چیزیں جب لسٹ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اپنے جو چیلنج آپ اللہ تعالیٰ سے رو کے کہہ رہے ہوتے کہ اللہ یہ ہوا، میں اس چیز سے اسٹرگل کر رہا تھا، وہ اسٹرگل جب فنش ہوتی ہیں 1 سال بعد، تو پھر آپ لٹرلی جو شکر ادا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، اور جو آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت محبت ڈیولپ ہوتی ہے، اس کی کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے. تو دیٹ ول ہیلپ یو الاٹ انشاءاللہ. اچھا نیکسٹ ہے تھا I missed the can you just give me some give this a summary of my answer جو میں نے آپ کو دیا تھا.